السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 83۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت غزوہ احزاب، غزوہ احد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب غزوہ بدر 2 ہجری میں آپ علیہ السلام مدینہ میں آ چکے، مدینہ میں آ جانے کے بعد دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اگلے سال یعنی 3 ہجری میں رمضان سے اگلا مہینہ جو شوال کا مہینہ ہے، اس میں مشرکین مکہ نے سوچا کہ اب ہم بدلہ لیتے ہیں۔ بدلہ لینے کے لیے ایک 3000 کا لشکر لے کر وہ میدان احد، جو پہاڑ ہے احد، وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا، وہاں پر آ کر رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں کے اندر رہ کر لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر جا کر لڑنا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جنگی پہلو کے لحاظ سے مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جوش تھا، ان کا جذبہ تھا، کہنے لگے ہم میدان میں جا کر جہاد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے۔ فرمایا کہ آپ مختلف ٹھکانوں پر مقرر کر رہے تھے، آپ راستے میں جا رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، اس نے اختلاف کیا، 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے الگ ہو گیا۔ آپ کا 1000 کا لشکر تھا، 300 وہ نکل گئے، پیچھے 700 باقی رہے۔ اور اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ 300 چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے کچھ گروہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، حوصلہ ہار بیٹھے کہ ہم پہلے ہی 1000 ہیں، وہ 3000 ہیں، 300 اور ہمارے سے نکل گیا، ہم تو 700 رہ گئے۔ لیکن فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو ان کی جگہ پر مقرر کر رہے تھے، جس کا نقشہ اللہ رب العزت نے آگے بھی کھینچا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ رب العزت ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ کہ جب عبداللہ بن ابی منافق 300 منافق اپنے لے کر سائڈ پر ہو گیا، تو انصار کے 2 قبیلے تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ ہم تو اب بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ دونوں قبیلوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پیج نمبر 84 شروع ہو رہا ہے۔ حوصلے پست شروع ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا حوصلہ بڑھایا، پھر وہ واپس آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم نہایت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس سے بھی کمزور حالت کی طرف ان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یاد کرو بدر کا موقع، جب ہم نے بدر کے موقع پر مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بالکل موجود نہ تھا۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ہی انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ اگر تم اس کی ذات پر توکل کرو گے، صبر کرو گے، شکر کرو گے، فرمایا پھر اللہ رب العزت اپنی مدد کا نزول تمہارے ساتھ بیان کرے گا۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں۔ اس کا تعلق علماء لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، غزوہ بدر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے کہ سورۃ انفال میں بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا
کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ 3 مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی 3 تعداد کو بیان کیا۔ ایک آیت میں فرمایا 1000 فرشتے بھیجے، دوسری آیت میں فرمایا 3000 فرشتے بھیجے جو یہاں پر ذکر ہے، اور سورۃ انفال میں فرمایا 5000 فرشتے بھیجے۔ بظاہر یہ تعارض نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی تعارض نہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، پھر فرمایا نہیں میں 3000 فرشتوں کا نزول کروں گا، پھر فرمایا 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، اور ساتھ فرمایا اللہ رب العزت خود بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے۔ دیکھا جائے تو فرشتہ تو صرف ایک ہی کافی ہے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ انسانوں کی طبع ہے کہ انسان تعداد پر بھروسہ کرتا ہے، انسان کو تسلی ملتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے تعداد کا ذکر کیا، وگرنہ کفار کے پاس ایک فرشتے کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی طاقت نہیں تھی۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے غزوہ احد کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی تھی، ان کی اطاعت نہیں کی تھی، تمہارا توکل بدر کی طرح کا نہیں تھا۔ اگر تم اسی طرح توکل کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے، تو اللہ رب العزت تمہاری یہاں بھی فرشتوں کے ساتھ مدد کر سکتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیک سائڈ پر احد پہاڑ تھا، ایک اور سائڈ بھی آپ کی محفوظ تھی، غالباً 2 یا 3 جگہ آپ کی محفوظ تھی۔ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا ٹیلا جس کو چھوٹی سی پہاڑی کہتے ہیں وہ موجود تھی، وہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو 700 کی تعداد تھی، 650 آپ کے ساتھ میدان میں تھے، 50 صحابہ اکرام کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس ٹیلے کے اوپر چڑھ جاؤ، یہاں سے آپ نے دشمن کو نہیں آنے دینا کہ اگر بیک سائڈ سے حملہ ہو جائے گا ہمیں شکست ہو سکتی ہے۔ 50 صحابہ اکرام کو آپ نے وہاں کھڑا کیا، اور آپ نے اتنا تاکیدی حکم دیا، فرمایا کہ اگر تمہیں نظر آئے کہ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں جانیں دے چکے ہیں، پرندے آ کر ان کی جانیں ان کا جسم نوچ رہے ہیں، فرمایا تم نے اس وقت تک بھی پھر بھی تم نے نیچے میدان میں نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ جاری کر دوں۔ فرمایا کہ اگر یہ تم دیکھ لو کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، پھر بھی تم نے میدان میں نہیں اترنا جب تک میں تمہیں کہہ نہ دوں۔ لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے جو سردار تھے، جو لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع کیا باقیوں کو کہ ابھی نہیں اترنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا۔ باقیوں نے ذرا ذہن میں خیال آیا کہ آپ نے تاکیدی حکم بیان کیا تھا، اہمیت سے آگاہ کیا تھا، اب مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، لہٰذا ہمارا یہاں کھڑا ہونا درست نہیں، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ 50 صحابہ کرام وہاں سے اتر جاتے ہیں، بلکہ 40 اترے، 10 نے کہا کہ ہم حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ارادہ 40 کا بھی مخالفت کا نہیں ہے، صرف خیال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، تاکیدی طور پر اہمیت بیان کی ہے۔ 40 اتر جاتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے مسلمان نہیں ہیں، پچھلی سائڈ سے آتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ وہ مسلمانوں کا پیچھے سے حملہ ہو گیا، آگے سے دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، مسلمان وہاں پر ہمت ہار بیٹھے، حوصلہ پست کر بیٹھے۔ کچھ صحابہ اکرام جن کا بھی ایمان کمزور تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تھوڑے سے صحابہ اکرام کم رہ گئے، حتیٰ کہ دشمنوں نے موقع جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک، آپ کا ماتھا مبارک، اس پر بھی زخم آئے۔ پھر صحابہ اکرام نے جب دیکھا، فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کی حفاظت کی، اور پھر مسلمان واپس آئے۔ پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تو کفار مکہ بھی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، کافی تعداد میں مسلمانوں کے صحابہ زخمی ہوئے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس وقت تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے، وہ پچھلا ٹیلا جو اس کا حکم دیا تھا اس کو نہ چھوڑتے، تو اللہ رب العزت تمہاری یہاں بھی مدد کر سکتے تھے۔ لیکن اگر یہ انسان کے ذہن میں خیال آیا کہ وہاں پر صحابہ کرام نے نعوذ باللہ نافرمانی کی ہے، ان کو آخرت میں سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری مقام پر فرما دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے لہٰذا اب کے دور میں آ کر سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کی غلطیوں کو اٹھا کر اجاگر کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ کام صرف فتنہ باز لوگوں کا ہے، اس سے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔
کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا، پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر تبرہ کرنے والے، ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنے والے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصویروں، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ فرمایا اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو، اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑے، یعنی دشمن تمہارے اوپر حملہ کر لیں، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اس کا تعلق، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ 3000 کا ذکر آیا، 5000 کا ذکر آیا، اور ایک جگہ 1000 کا ذکر آیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ رب العزت نے انہیں نہیں بنایا، یعنی اپنی مدد کو جو فرشتوں کے ذریعے نازل کی ہے، اس مدد کو نہیں بنایا الا بشرا لکم، مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ ومن النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کر دے پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ یعنی اس میں غزوہ احد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلے جب حملہ کیا، مسلمانوں نے ان کو جہنم حاصل کیا، کئی لوگ ان کے مار دیے، لیکن صرف ایک غلطی کی بنا پر مسلمانوں کو اپنا کنٹرول باقی نہیں رکھ سکے، کفار مکہ نے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ فرمایا جو آپ نے ان کا ایک حصہ کاٹ دیا ہے جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہو کر واپس لوٹیں گے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، او یتوب علیہم، یا وہ ان پر مہربانی کرے، او یعذبہم فانہم ظالمون، یا انہیں عذاب دے کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید کر دیا گیا، اور اس کے پاس ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک گروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں آیا، کہنے لگا آقا ہمارا قبیلہ مسلمان ہونے کے قریب ہے، اگر آپ کوئی اہل علم، کوئی جو صحابہ اکرام جن کی تربیت ہو چکی ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ جا کر ہمارے علاقے میں دین کی تبلیغ کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو مسلمان کر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ مسلمان کرنے کے لیے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے 70 صحابہ اکرام کو جو قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے اور دین کا علم رکھتے تھے، آپ نے ان کو ساتھ روانہ کر دیا، لیکن وہ جو آدمی آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ فتنہ باز تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے 70 کے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے، ان کا نام لے کر بد دعا کرتے۔ ایک واقعہ یہ کہ جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا، آپ ان کے لیے بد دعا کرتے۔ دوسرا یہ احد کا واقعہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو نقصان پہنچایا؟ آپ نے ان کا نام لے کر بد دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز سے منع کر دیا۔ فرمایا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کے لیے بد دعا کرنا، اللہ رب العزت چاہے تو ان کو معاف کر دیں، چاہے تو ان کو پکڑ لیں، ان کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اور پھر جتنے لوگوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر بد دعا کرتے تھے، جن سے آپ کو منع کیا گیا، وہ سارے لوگ بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، کہ اگر علم غیب ہوتا آپ ان کا نام لے کر بد دعا نہ کرتے، جیسے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ تو اللہ نے ان کو معاف کر دینا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لینا ہے، آپ ان کے خلاف بد دعا نہ کرتے۔ آپ کا نام لے کر بد دعا کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہی لوگ اسلام قبول کر کے اسلام کے محافظ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز سے منع فرمایا، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے یا ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر فرمایا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ رب العزت کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کا بعد میں گناہ معاف ہو گئے نا. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، وہ آپ علیہ وہ غیر مسلم تھا، وہ اس نے بعد میں اسلام قبول کیا تو اس کا پچھلا گناہ معاف ہو گیا. بلکہ اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے اتنے بڑے اسلام کے صحابی کو مارا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ میں اسلام کے لیے اب ایسی خدمت کروں گا کہ جو میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے. پھر ایک آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے جا کے اس کو قتل کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آج میرا نا جو میں نے گناہ کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا تھا، اور آج اس بندے کو میں نے مار دیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد آ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا. کہتے آج میں نے اس کو مار دیا، آج میرا وہ گناہ معاف ہو گیا. اس لیے اگر پیچھے پہلے کے مارا ہوا تو وہ تو اسلام قبول کریں گے تو معاف ہو جائیں گے. اس رکوع میں کرنے والے کام: اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی توکل کرنا، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، توکل کرنا یا بھروسہ کرنا اللہ پر. پہلا کام اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، یعنی اس کی پکڑ سے ڈرنا. تیسرا شکر گزار بندہ بننا. نمبر 4 گناہوں پر توبہ کرتے رہنا. رکنے کے کام میں ظلم کرنا، ہمت ہار بیٹھنا. ہمت ہار بیٹھنا یعنی حوصلہ توکل جو ہے اس کے مخالف کہ اگر انسان اللہ پر توکل ہی نہ کرے، ہمت ہار بیٹھے، حوصلہ ختم کر بیٹھے. کرنے کے کاموں میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، شکر گزار بندہ بننا، گناہوں پر معافی مانگتے رہنا، رکنے کے کام میں ظلم کرنا اور ہمت ہار بیٹھنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العزت میدان جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے درمیان اللہ رب العزت سود کی آیت کو لے کر آئے ہیں کہ سود سے باز آ جاؤ، اور فرمایا کہ 2 گنا 3 گنا جو سود بڑھا کر لیتے ہو اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ لینا جائز ہے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طرز عمل تھا کہ انسان کسی کو قرضہ دیتا، قرضے کی مدت ختم ہو جاتی، وہ ادا نہ کر سکتا، اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر سود بڑھتا چلا جاتا، حتیٰ کہ جتنا قرضہ ہوتا اس سے ڈبل ٹرپل اس کا سود والا جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا. اس کا اللہ رب العزت نے انکار کیا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط کام ہے، اس سے باز آ جاؤ. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کی مطابقت پچھلی آیات سے یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر اللہ رب العزت سود کا ذکر کر رہے ہیں، تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا کہ انسان حرام مال کھائے گا تو اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر نہیں آ سکتا. حرام مال کھائے گا، اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا تو میدان جنگ میں وہ کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ کے لیے بہت زیادہ اطاعت کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان جب مال کے لالچ میں اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ سود میں وہ بار بار بڑھا کر اپنا مال ان سے طلب کرتا ہے جیسے قرض دار ہوتا ہے، تو وہ جب مال کے لالچ میں اتنا بخیل ہو گیا ہے تو وہ اپنی جان کا نذرانہ کیسے پیش کرے گا؟ نہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوگا حرام کھانے کی وجہ سے،
دوسری بات کہ وہ مال کے لالچ میں اتنا بخیل ہو چکا ہے، جب مال کا اتنا لالچ ہو تو انسان اپنی جان کا نذرانہ نہیں دے سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان دو اسباب کی وجہ سے سود کا ذکر کیا اور فرمایا واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈر جاؤ، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی سود کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اگلی آیات میں جنت کا ذکر کیا کہ جو اس کے بالکل مخالف ہے، کہ جو کام کرے گا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی انسان اللہ رب العزت کی ذات کا حکم بھی نہ مانے، سود بھی نہ چھوڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سود بھی نہ چھوڑے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری ذات پر رحم کر دے، فرمایا ممکن نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، اطاعت کرتے ہو تو ہی تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انسان اللہ کی طرف بھاگے، جنت کی طرف بھاگے، نیک اعمال کی طرف جلدی کرے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں کوئی موقع ملے کہ کوئی نیک کام ہماری زندگی میں آ رہا ہو، اس کو کرنے کی جلدی کریں۔ نیکی کے کاموں میں انسان کو سبقت لے جانی چاہیے، دوسروں سے بڑھ چڑھ کر انسان کو حصہ لینا چاہیے۔ میں اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ان کا خون گرما رہے تھے، جوش دلا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت کا ذکر کیا کہ وہ اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، مطلب میدان جنگ میں ابھی میدان سجا نہیں تھا، کھجور کھا رہے تھے۔ کہنے لگے آقا کہ اللہ رب العزت نے جنت اتنی بڑی بنائی ہے؟ کہا ہاں۔ وہیں پر کھجوریں رکھی، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا رہ گیا میری جنت لیٹ ہو جائے گی۔ کھجوریں وہیں پر پھینکی، بھاگ کر جاتے ہیں، میدان جنگ میں گئے، کفار کا مقابلہ کیا، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں دیا۔ مطلب یہ فرمایا کہ جنت کی طرف انسان اس طرح جلدی کرے، نیک کاموں میں اس طرح جلدی کرے کہ دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، چلو میں کل صدقہ کروں گا۔ انسان سوچے کہ یار کل زندگی رہنی ہے نہیں رہنی پتہ نہیں، آج ہی میں جا کر اس کو صدقہ کرتا ہوں، میں نیکی کا کام ہے اس میں جلدی نہ کروں، کیا پتہ کل کوئی معاملات ایسے ہو جائیں کہ انسان صدقہ کرنے کے قابل نہ رہے، یا انسان کی کوئی مصروفیت ہو جائے تو انسان کو وہ بھول جائے۔ تو میں نیکی کے کاموں میں اللہ کی طرف جلدی کیا کروں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو جنت میں جانے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، جن کے اوپر رحم کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو، تکلیف ہو، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ آ جانے کے بعد غصے کو پی جاتے ہیں، صرف پیتے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، ان پر نیکی کرتے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ اہل بیت میں سے شمار کی جاتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروا رہی تھی، گرم پانی تھا، سردیوں کا دن ہے، لوہے کا لوٹا جس سے آپ کو وضو کروایا جا رہا تھا، لونڈی کے ہاتھ سے وضو کرواتے ہوئے وہ لوہے کا جو برتن تھا وہ گر جاتا ہے، آپ کے منہ پر لگا، پانی بھی گرم تھا شدید، منہ پر زخم بھی آ گئے، آپ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے یہ ساتھ ہی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے وہ ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، کہنے لگے جاؤ تجھے میں نے معاف کیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہنے لگے جاؤ تجھے میں نے آزاد کیا۔ یہ اللہ والے تھے۔ آیت پڑھی، آیت ذہن میں آئی، فوراً اس پر عمل کر لی۔
اسی طرح کا واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ خلیفہ تھے، بادشاہ ہیں، ایک شخص آیا کہنے لگا امیر المؤمنین آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ناانصافی سے کام لیتے ہیں۔ اب سیدنا عمر کا غصہ کتنا زیادہ، اوپر سے اس وقت خلیفہ ہیں، فوراً غصے میں آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک صحابی نے ساتھ ہی آیت پڑھ دی، یہ آیت پڑھی اور ایک دوسری آیت پڑھی خذ العفو، کہ معاف کر دیجئے۔ فوراً غصہ ٹھنڈا کیا، کہنے لگے جاؤ اس کو میں نے معاف کیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ غصے کو ختم کر دو، غصہ آ جانا انسان کی فطرت میں ہے، میں غصے کو پی جانا ہے، کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے، اس کو چاہیے پانی پی لے تاکہ انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کوشش کریں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی۔ ہم وقتی طور پر ایسا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں اس پہ پچھتاتے ہیں، جیسے ہم زبان سے کچھ کہتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ امام مخلد بن حسین رحمہ اللہ ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے، کہنے لگے لوگوں 50 سال میں نے زندگی کو گزارے ہیں، آج زبان سے میں نے آج تک ایسی بات نہیں نکالی کہ مجھے نکالنے کے بعد افسوس ہوا ہو، مجھے کسی سے معافی مانگنی پڑی ہو۔ ہم زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزارتے کہ جس دن ہم نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا ہو کہ انسان بعد میں معافی مانگے اس پہ پچھتائے۔ یہ اللہ والے لوگوں کی نشانی ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد فوراً اپنے پر کنٹرول کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، تاکہ آپ غصے میں کوئی ایسا رد عمل کا اظہار نہ کر لیں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے اور گناہوں کو بخشنے والا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ میں انسان دنیا میں آیا ہے، یہ نہیں کہ انسان سے گناہ ہوگا نہیں، ہم بحیثیت انسان نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہو گیا، ان کی اولاد سے بھی گناہ ہوں گے، لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اور اس پر توبہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ختم کر دیں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے۔ لہٰذا یہ خیال رکھنا کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے گناہ کرنا ہی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ صحابہ کرام سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے تھے، لیکن فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہی فرمایا کہ انسان سے گناہ ہو جائے، کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ساتھ ہی اس کو اللہ رب العزت کی یاد آ جاتی ہے، اس کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے، اس کو اللہ کا ڈر، خوف اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو پکڑنے والا ہے، اس کو سزا دینے والا ہے، فوراً اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کو میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو بندے کو پھر خوف آ گیا، اس نے معافی مانگ لی، میں نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انسان جب تک اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ رب العزت معاف کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرے کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے یا بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ اللہ نے اسی آیت میں فرما دیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے چلو گناہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا انسان کی طبعی طور پر اس سے کوئی گناہ ہو جائے انجانے میں تو پھر اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ معلوم مطلب نہیں کہ انسان اب نماز نہ پڑھے، چلو یار ظہر کی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھتا، چلو مغرب ٹائم توبہ کر لیں گے، پچھلے معاف ہو جائیں گے، ایسے نہیں۔ انسان کسی کام میں ایسا مصروف ہو جائے، انسان اس کے ذہن میں نہ رہے، یا انسان ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو اللہ کی یاد نہ آنے لگے، اور اچانک اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔
گناہ ہو جاتا ہے معافی مانگتے ہیں، پھر کبھی گناہ ہو جاتا ہے پھر معافی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے، وجنات، اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے تلے یعنی نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ فرمایا انسان گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگ لے، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اس کو جزا یہ دیتا ہے کہ اللہ جنت کا داخلہ بھی نصیب کرتے ہیں، گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور انسان صرف استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ انسان استغفار کثرت سے کرے، انسان کی ساری دعائیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ نوح کے اندر بیان فرمایا، اے لوگو تم استغفار کیا کرو۔ آیت کا نا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے وضاحت ہو جائے۔ پیج نمبر نکالیے گا 654، 29واں پارہ ہے، پیج اردو میں ویسے لکھا ہے 29واں پارہ نکال لیں، 71 نمبر سورت ہے، سورۃ نوح۔ جی اس پیج پہ آیت نمبر ہے اوپر سے 10 نمبر آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نکلا ہے؟ یہ سورۃ نوح میں اللہ رب العزت استغفار کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی استغفار کا پہلا فائدہ کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بہت سی برستی ہوئی بارش اتارے گا، یعنی قحط سالی ہو جانے کے بعد بارش کا نزول آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں بھی اکثر بارش نہیں ہوتی، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، فرمایا کہ استغفار کرو اللہ بارشوں کا نزول فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی گناہ بھی معاف، بارشوں کا نزول، انسان کے پاس مال نہیں ہے، فرمایا مال اللہ رب العزت دیں گے استغفار کی وجہ سے، اولاد نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العزت بیٹے بھی دیں گے، فرمایا تمہیں جنت کا باغوں کا مالک بنا دیں گے، سب کچھ مطلب دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت صرف استغفار کی وجہ سے دیں گے۔ آج بلکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب میں بیمار ہوں، صحت کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کہنے لگا استغفار کیا کرو۔ کوئی دوسرا آیا، اس نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کہنے لگے استغفار کیا کرو۔ کوئی تیسرا آیا، اس نے کوئی اپنی بیماری کا ذکر کیا، کہنے لگے استغفار کیا کرو۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا استغفار کے اندر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے، ان کے دور میں ایک آدمی تھا جو نان لگایا کرتا تھا، تندور والا آدمی تھا۔ امام صاحب کسی سفر پر جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، مسجد کے اندر گئے، کہنے لگے مجھے مسجد میں رہنے دیا جائے، میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے وہ تندور والا بھائی گزر رہا تھا، وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے، کہنے لگا آپ مسافر ہیں، چلو آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو رہائش دیتا ہوں۔ آپ کو چارپائی پہ لٹایا، جو بھی بستر دیا، خود آٹا گوندنے لگتا ہے۔ آٹا گوندتے ہوئے اس کی زبان پہ مسلسل جاری ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب کہنے لگے مجھے یہ تو بتاؤ تم استغفار اتنا کرتے ہو کہ اللہ نے کبھی فائدہ بھی دیا ہے؟ اس کو نہیں بتایا، امام صاحب نے نہیں بتایا کہ میں ہوں کون۔ کہنے لگے بتاؤ کوئی استغفار کا فائدہ دنیا میں ہوا؟ کہنے لگا میں غریب آدمی تھا، جب سے استغفار شروع کیا اللہ نے مال بہت زیادہ دے دیا، جتنا مال میرے پاس اب ہے صرف سارا استغفار کی وجہ سے ہے۔ کہنے لگا میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو پورا کرتے ہیں، لیکن کہنے لگے میں کچھ دن سے ایک دعا کر رہا ہوں، وہ دعا میری پوری نہیں ہو رہی۔ امام صاحب کہنے لگے کون سی دعا ہے؟
کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ اللہ کا بندہ کوئی امام احمد بن حنبل بھی ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس بندے سے ملا تو دے۔ مسکرانے لگے، کہنے لگے وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں۔ استغفار کیا، اللہ نے مال بھی دیا، ساری دعاؤں کو پورا کر دیا۔ آج ہم استغفار نہیں کرتے، پھر ہمیں اللہ رب العزت کیسے مال دے گا، کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کیوں نہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر قحط سالی کا نزول کرے گا، کیونکہ ہم بارش کی دعا ہی نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ استغفر اللہ بہترین ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس میں کافی کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں استغفر اللہ۔ قد خلت من قبلکم سنن، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، وہدیٰ، اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، یہ بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کیا جو غزوہ احد کا ہم پڑھ رہے ہیں، کہ مسلمانوں کو ظاہری طور پر نقصان بھی اٹھانا پڑا، مسلمانوں کا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم سے پچھلی قومیں بھی تھی، ان کے اوپر بھی اس طرح پریشانیاں آزمائش آئی ہیں۔ اب زمین میں جا کر دیکھو تو صحیح کہ جو قومیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرتی تھی ان کے اوپر ظلم بھی ہوئے، ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن آخرکار ان کا انجام اللہ نے اچھا کیا۔ اور جو قوم اللہ کی نافرمان تھی، دنیا میں اللہ نے ان کو فائدہ بھی دیا، مال و دولت سے بھی نوازا، مسلمانوں پر فتح بھی مل جاتی تھی، لیکن آخرکار ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا یہ دنیا میں پھر کر دیکھو۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا، فرمایا یہ قرآن کریم ایک سراسر وضاحت ہے، بچنے والوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ اس میں پرانی قوموں کا ذکر ہے، اور پرانے علاقے مدین وغیرہ کے جو اب کے علاقے ہیں، اب بھی انسان وہاں جا کر دیکھے کہ کیسے کیسے عجائب، کیسے کیسے ان کے گھر موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ ولا تہینوا، اور نہ کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ نے ان کو حوصلہ دیا کہ پریشان نہیں ہونا، تم نے غم نہیں کرنا، حوصلہ نہیں ہارنا، مسلمانوں کو فتح ملے گی، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کے بعد پھر اگلی تقریباً ساری جنگوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آج بھی اگر ہم سچے مومن بن جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں غلبہ دے سکتے ہیں۔ معاملہ یہی خراب ہے کہ ہم مومن بنتے ہی نہیں ہیں، ہم جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جب جہاد کو چھوڑ دیا پھر کوئی قوم بھی فلاح نہیں پا سکتی، کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج کل ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آج تمہیں احد کے مقام پر تمہیں زخم پہنچے ہیں، تمہیں بظاہر نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو یاد کرو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے جو تمہارے مقابلے میں تھے، کہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ فرمایا آج احد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بظاہر نقصان اٹھانا پڑا۔ فرمایا دن ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور آپ علیہ، بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی فتح ایک کو ملتی ہے، کبھی دوسرے کو فتح ملتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہر کام میں کمال حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو بظاہر نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اللہ رب العزت یہ فرق کرنا چاہتے تھے ایمان والے کون سے ہیں، کفر والے کون سے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ملتی رہتی تو منافقین کا پتہ نہ لگتا۔ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا،
منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کو کبھی نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر اس کا فرق کرنا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بظاہر نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرا، اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو شہادت کا رتبہ عنایت فرمائے، شہادت کا جو درجہ ہے، جو اللہ رب العزت نے شہید کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا بعض لوگوں کو اللہ شہادت کا رتبہ دینا چاہتے تھے۔ اور تیسرا فرق بیان کیا کہ کفار کی طاقت کو توڑنا مقصود تھا۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بظاہر وہ طاقتور بن گئے، لیکن فرمایا اللہ کی حکمت یہ ہے ان کی طاقت کو توڑنا، کیونکہ اس کے بعد وہ سوچنے لگے کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی معجزہ ہو گیا، انہونی ہوگی کہ ہم ہار گئے، آج تو ہمیں فتح مل گئی ہے۔ ان کے اندر غرور آ گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ اگلی جنگ کے لیے آتے وہ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ آتے۔ اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ جس کا نام احزاب بھی ہے، تو کفار مکہ بہت غرور کے ساتھ آئے کہ ان کو ہم نے عہد میں بھی نقصان پہنچایا، آج بھی ہم نقصان پہنچائیں گے۔ ان کا وہ غرور ان کو لے ڈوبا۔ عہد کے احزاب کے موقع پر آئے، نہ جنگ ہو سکی، لیکن اللہ رب العزت نے آندھی کا طوفان ان کے اوپر نازل کیا، ان کے خیمے بکھر گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا غرور توڑنا تھا اللہ نے، کہ تھوڑا سا ان کو فتح دی، وہ سمجھنے لگے ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ غرور اگلی دفعہ لے کر ان کو میدان میں دوبارہ آیا، اس وقت یہ غرور ان کا، یہ طاقت ان کے کام نہ آئی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے شکست کے ذریعے بھی مسلمانوں کو یہ حکمتیں بیان فرمائی کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت یہ چیزیں، یہ نعمتیں مسلمانوں کے لیے بیان کرنا چاہتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو خالص ایمان والے تھے اللہ رب العزت نے ان کا بھی امتحان لے لیا، وَيَحْمَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت اس کے ذریعے سب کا امتحان لے رہے تھے۔ ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین حالانکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ابھی کوئی مشکل بھی نہیں آئی، کوئی بڑی پریشانی بھی نہیں آئی، اور تم چاہتے ہو اس کے علاوہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ حالانکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جیسے خالق ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کو پیدا کریں گے پھر ہی کہا جائے گا کہ اس چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے، کہ چیز کا جب وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا کہ وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئی کہ میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی بات کو سن لیا ہے، یعنی اللہ رب العزت تو سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن جب اس نے وہ بات اپنی منہ سے نکال لی اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اس بات کو سن لیا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ میدان جہاد میں جانا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں کفر ہے، لیکن بظاہر مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ جب مسلمان میدان جنگ میں جائیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت جب وہ جنگ مارز وجود میں آ جائے گی پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور جو میدان جنگ سے بھاگنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا، یعنی بھی ان کی آزمائش دنیا میں نہیں ہوئی، آزمائش ہوگی تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھیجیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ اس سے پہلے کہ تم انہیں ملو، یعنی دشمنوں کا مقابلہ کرو، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا، ان کو اللہ رب العزت تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہوئے ان کی تمنا تھی کہ ہم شہادت کا رتبہ بھی حاصل نہیں کر سکے، ہم میدان جنگ میں بھی نہیں جا سکے، اب ہم نے میدان جنگ میں جا کر لڑنا ہے۔ فرمایا تمہاری تمنا تھی کہ تم جنگ میں جاؤ، یہاں موت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جنگ مراد ہے یا شہادت کی موت مراد ہے، عام موت مراد نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم شہادت کی موت چاہتے تھے یا جنگ میں جا کر لڑنا چاہتے تھے،
جب اللہ رب العزت نے تمہیں جنگ میں بھیج دیا، پھر مسلمانوں کو جب کفار کی طرف سے بیک سائڈ سے بھی حملہ ہو گیا، تو تم ثابت قدم کیوں نہیں رہے؟ تمہیں چاہیے تھا ثابت قدم رہتے، جوان مرضی سے مقابلہ کرتے۔ وہاں پر مسلمانوں کو اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں کہ اگر تم نے پہلے تمنا کی تھی تو تمنا کو پورا کرنا تھا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دشمن سے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو۔ یہ نہ دعا کرو کہ اللہ مجھے جنگ میں بھیج دیا، مسلمانوں کی جنگ ہو، فرمایا ایسی تمنا نہ کرو، بلکہ عافیت کا سوال کرو۔ اور جب جنگ ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، پھر فرمایا جنگ سے بھاگنا نہیں۔ یہی فرمایا کہ تم پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے، جہاد میں جانے کی تمنا تھی، جب جہاد واقعہ ہو گئی پھر تم اس سے بھاگ گئے۔ فرمایا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام، بخشش کی طرف جلدی کرنا یا جنت کی طرف جلدی کرنا۔ جنت کی طرف جلدی کرنا۔ نمبر 2، خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ تنگ دستی میں بھی انسان ہزاروں روپے خرچ کرے، اپنی استطاعت کے مطابق ہے کہ اگر اس کی تنخواہ 15,000 ہے، چلو 20 30 40 50 روپے خرچ کرے، کم از کم وہ خرچ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، ہر صبح وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو انسان تیرے راستے میں مال خرچ کرے تو اس کی مال کی حفاظت بھی فرما، اس کے مال میں برکتوں کا نزول فرما، اور جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو کم از کم انسان 10 15 20 روپے خرچ کرے تاکہ خرچ کرنے والوں کی لائن میں بھی آ جائے اور اس بد دعا سے بھی فرشتوں کی بچ جائے۔ اس نے فرمایا خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ تیسرا، دوسروں کے قصور کو معاف کرنا، یعنی غلطیوں کو معاف کرنا۔ نمبر 4، غصے کو پی جانا۔ نمبر 5، گناہ ہو جانے پر توبہ کرنا۔ توبہ کرنا مانگنے کی، رکنے کے کام میں سود کھانا، بے حیائی کو فروغ دینا یا گناہ کو فروغ دینا۔ کرنے کے کاموں میں بخشش کی طرف جلدی کرنا یا جنت کی طرف جلدی کرنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا، دوسروں کے قصور معاف کرنا، غصے کو پی جانا، گناہ ہو جانے پر توبہ کرنا، رکنے کے کاموں میں سود کھانا ایک ہے اور دوسرا فحش گوئی یا بے حیائی کو فروغ دینا۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، افا ان ماتا، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ رب العزت کا ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو جلد جزا دینے والا ہے۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب احد کے موقع پر ایک شیطان نے، کسی افواہ پھیلانے والے نے افواہ پھیلائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، حالانکہ آپ کا دان مبارک شہید ہوا تھا۔ کسی نے افواہ پھیلائی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا حوصلہ وہیں پست ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں نے وہاں ہمت ہار دی، اسلحہ چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک صحابی نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول فلاں جگہ موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں۔ مسلمانوں کا حوصلہ واپس آ گیا،
مسلمان میدان جنگ میں دوبارہ اتر پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ اللہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول کئی آئے ہیں، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں یا آپ تبھی موت فوت ہو جائیں تو فرمایا کہ لوگ دین سے پھر جائیں گے، کیا دین کا نام بلند نہیں کریں گے؟ میں سن لو، جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی ہی آخرت تباہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شکر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جزا دینے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی بڑی لمبی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن صبح کے وقت جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے کسی کام سے باہر مدینہ کے باہر گئے تھے، وہیں سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ فوراً اپنے گھوڑے پر تیزی سے آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ آپ کے اوپر حدیث میں آتا ہے سفید کلر کی یمنی چادر تھی، سیدنا ابو بکر نے اس چادر کو ہٹایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو موت دینی تھی آپ کو موت مل چکی ہے۔ اور اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں جہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے کھڑے ہیں، کہنے لگے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول اللہ کی قسم فوت نہیں ہوئے۔ کہنے لگے جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے دنیا سے الگ ہو کر پہاڑ پر گئے تھے علم کے لیے، نبوت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی گئے ہیں، آپ نے واپس آ جانا ہے۔ سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے اللہ رب العزت زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسول بنا کر بھیجے گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ سیدنا عمر نے آیت سنی، فرمانے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، میرے ذہن میں یہ آیت تھی نہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن نے بھی مات کا لفظ استعمال کیا، موت کا لفظ استعمال کیا۔ حدیث میں بھی آیا، سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول جو موت آپ کو آنی تھی موت آ چکی ہے۔ اور علماء نے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں، وہاں بھی امام بخاری یہی حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ لیا اس حال میں کہ آپ میت تھے، آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد اگر انسان عقیدت میں آ کے یہ کہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، موت کا لفظ ان کے لیے گستاخی کا لفظ ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہو، صحابہ کرام نے جو لفظ استعمال کیا ہو، تو وہ گستاخی کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ موت کا لفظ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بیان کیا، آپ کو جو موت آنی تھی موت آ چکی ہے۔ وما کان لنفس، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں، ان تموت الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، کتابا مؤجلا، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں دے دیں گے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے نؤتہ منہا، تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور اللہ رب العزت جلد جزا دینے والے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، اسی میں ساری آیات لے کر آ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے انسان صرف اس لیے راہ فرار اختیار نہ کرے کہ مجھے موت آ جائے گی، فرمایا موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقرر مکمل نہ ہو جائے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کئی جنگوں میں شریک ہوئے، اسلام لانے کے بعد کئی جنگوں میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ آپ سپہ سالار ہوتے، قائد کی شکل میں ہوتے جو سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن موت آئی تو مرض الموت پر آئی، تبھی موت فوت ہوئے، میدان جنگ میں موت نہیں آئی۔ اگر کسی کو صرف یہ ڈر ہے کہ میدان جنگ میں جا کر مجھے موت آ جائے گی، فرمایا اس چیز سے نہ ڈرے، بلکہ جو موت کا وقت مقرر ہے
کوئی انسان کو بستر پر بھی آ سکتی ہے، انسان کو میدان جنگ میں بھی آ سکتی ہے۔ اور فرمایا جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی میدان جنگ میں شریک ہوا لیکن صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا میں شہرت ملے، دنیا میں مال مل جائے، مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے، فرمایا ہم اس کو دنیا میں دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو آخرت کی امید لگائے رکھے اس کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ جیسے ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایک دیہاتی سے صحابی، سادہ سے صحابی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی صرف بیعت اس لیے کرنا چاہتا ہوں میں میدان جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اگر تو سچا ہے اللہ تیری بات کو پورا کرے گا۔ میدان جنگ میں جاتے ہیں، وہاں پر دشمن سے مقابلہ ہوا، مال غنیمت ملتا ہے، مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا حصہ قرآن کریم کے مطابق صحابہ کرام میں تقسیم کیا، اس دیہاتی کو بھی دیا۔ کہنے لگے ما علی ھذا اتبعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ مال کے لیے، یہ دنیا کے لیے میں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ تو میں کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میری ایک تیر آئے، میری گردن پر تیر لگے، اشارہ کیا کہ یہاں پر تیر لگے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو میں اگر تو سچا ہے اللہ تیری بات کو پورا کرے گا۔ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایک تیر آیا بعینی ہی اسی جگہ پر لگا جہاں پر انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ نے دنیا بھی دے دی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حصہ ان کو دے دیا، اور آخرت بھی دے دی کیونکہ ان کی نیت سچی تھی، آخرت کی طلب تھی۔ یہی اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ انسان دنیا تو کماتا ہے لیکن اس کی نیت آخرت کی ہونی چاہیے۔ اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں بھی آیت گزری کہ دو قسم کے لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے، آخرت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میں اللہ ان کی دنیا بہترین دیتا ہے، آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ میں ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، تو میں اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ جنگ کی، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو نہ ان کی اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر وہ کہتے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی بخش دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اچھا بہترین بدلہ اللہ رب العزت نے دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی نقصان پہنچا ہے، یہ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ایسے نبی بھی گزرے کہ جن کے اوپر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ایک دن حدیث میں ہم نے پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی قوموں پر ایسا عذاب نازل ہوا، ایسی آزمائش ہوئی کہ ان کے کسی آدمی کو سر کے درمیان میں لوہے کا چیرا رکھا جاتا، کہا جاتا اسلام سے پھر جاؤ، وہ اپنے نبی کی بات سے نہیں پھرتے، ان کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا جاتا لیکن وہ اسلام سے نہیں پھرتے۔ فرمایا کہ نبیوں کے اوپر ایسے مواقع آئے، تمہارے اوپر تھوڑا سا ظلم ہوا تم برداشت نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جاتے، نہ حوصلہ ہارتے، نہ ہمت ہارتے، نہ کمزور پڑتے، بلکہ یہ دعا کرتے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو ہم نے دنیا میں زیادتی کی ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ میدان جنگ میں آئے ہیں، کمزور ہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے قدم ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فرمایا ان کا یہ کرنا دنیا میں بظاہر ان کو شروع کے اندر آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن یہ دعا کرنا، ایسے ثابت قدم رہنا، ان کو آخر کار فتح ملتی رہی۔ فرمایا اللہ نے ان کو دنیا بھی دی اور آخرت میں بہترین اللہ رب العزت بدلہ دینے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام
زیادتی کرنے پر توبہ کرنا، ثابت قدمی کی دعا مانگنا، دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ کافروں کے خلاف اللہ سے مدد مانگنا، دنیا اور آخرت کا اللہ سے سوال کرنا، رکنے والے کام، دین سے پھر جانا، موت سے ڈرنا، صرف دنیا کا سوال کرنا۔ المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔